أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک صحابی کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کیا، اپنی بہن اس کے نکاح میں دے دی۔ میاں بیوی کا ایک دن جھگڑا ہوا، جھگڑا شدت اختیار کر جاتا ہے، صحابی کو غصہ آیا، انہوں نے طلاق دے دی۔ طلاق دے دی، عدت پوری ہو جاتی ہے، خاتون اپنے بھائی کے پاس واپس آ جاتی ہیں۔ کچھ دن گزرے، حدیث کے الفاظ ہیں فَهَوِيَهَا وَهَوِيَتْهُ ثُمَّ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ۔ کچھ دن گزرنے کی دیر تھی کہ یہاں پر خاوند کو بیوی کی یاد ستا رہی ہے اور بیوی کو خاوند کی یاد ستا رہی ہے، شدید ایک دوسرے کی یاد ستا رہی ہے انہیں۔ خاوند کہہ رہا ہے کاش اس وقت میری بیوی میرے ساتھ ہوتی، بیوی کہہ رہی ہے کاش میں اس وقت اپنے خاوند کے پاس ہوتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، شدید خواہش۔ اب اس موقع پر انہوں نے کچھ لوگوں کے ہاتھ اپنی مطلقہ بیوی کو، جو کہ ایک وقت میں ان کے نکاح میں تھی، دوبارہ پیغام بھجوایا کہ چلو آؤ صلح کر لیتے ہیں، دوبارہ سے واپس اپنے گھر آ جاؤ۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ غصے میں آ گئے، قسم اٹھائی اور کہا یا لکع اکرمتک بها وزوجتکها فطلقتها، تم عجیب انسان ہو، میں نے تمہیں عزت دی، اپنی بہن تمہارے نکاح میں دی اور تم نے میری بہن کی کیا عزت کی، میری کیا عزت کی، تم نے میری بہن کو طلاق دے دی۔ اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میرے جیتے جی دوبارہ میری بہن کا تمہارے ساتھ کسی بھی صورت نکاح نہیں ہو سکتا۔ سوچئے اس قسم کا غصہ آج ہمیں بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، اور اس قسم کی قسمیں آج ہم بھی اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے۔ غصہ آ گیا، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور غصے کا آنا ایک فطری امر ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے ڈالو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے، عدت پوری ہو جائے، ایک صورت یہ ہے طلاق کی کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، غصہ آ جاتا ہے، طلاق آپ نے دی، بے شک 3 مرتبہ کہیں 1000 مرتبہ توپ چلائیں طلاق کی، لیکن ایک عدت میں جو کہ 3 حیض ہے، عام حالات میں اگر پریگننسی نہ ہو تو 3 حیض ہے، 3 ماہواری ہے، 3 مہینے ہے، عدت ہے، عورت آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہے گی، اپنے میکے نہیں جائے گی۔ شاید 2-4 دن میں آپ کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے، دونوں میاں بیوی دوبارہ سے صلح کر کے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر کے اپنا گھر بسا لے۔ یہ ہے شرعی طریقہ، قرآن میں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ رہتی ہے لیکن خاوند کا غصہ شدید ہے اور عدت اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے، صلح کی کوئی صورت نہیں بن پاتی، لیکن چونکہ طلاق رجعی ہے،
پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے جس کے بعد بہرحال رجوع کی گنجائش اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اگرچہ کہ عدت مکمل ہی کیوں نہ ہو چکی ہو، لیکن اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ دوبارہ سے نکاح کرنا ہوگا، جسے تجدید نکاح کہتے ہیں، دوبارہ نیا نکاح کریں گے جس طرح پہلی مرتبہ کیا تھا، حق مہر بھی مقرر کیا جائے گا، گواہ بھی ہوں گے، ایجاب قبول ہوگا، یہ سارے معاملات ہوں گے جس طرح پہلی مرتبہ نکاح ہوا تھا۔ تو یہاں پر یہ دوسری صورت ہے کہ عدت اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، لیکن بہرحال چونکہ ایک طلاق تھی تو گنجائش اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ جب یہ آیات معقل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے صحابی تک پہنچتی ہیں اور انہوں نے قرآن کریم کی ان آیات کو سنا، تو نہ صرف یہ کہ جو قسم انہوں نے اٹھائی تھی اس قسم کو توڑ دیتے ہیں اور اس کا کفارہ ادا کرتے ہیں اور خود چل کر جاتے ہیں اور اس صحابی کے پاس آ کر جنہوں نے ان کی بہن کو طلاق دی تھی کہتے ہیں سمعا لربی وطاعتا، میں نے اپنے پروردگار اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم سن لیا اور گردن جھکا دی، میرا سارا غصہ ختم ہو گیا، میں ہوتا کون ہوں؟ خالق کائنات اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم کے سامنے بولنے والا، میری کوئی حیثیت نہیں، میرے مقام کی، میرے مرتبے کی، میرے عہدے کی، میرے منصب کی کوئی حیثیت نہیں، میں ہوتا کون ہوں؟ میرے غصے کی کوئی حیثیت نہیں، اصل اہمیت، اصل حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ہے، اللہ رب العالمین کے قانون کی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، تم انہیں مت روکو اگر یہ دستور کے مطابق معروف طریقے سے دوبارہ سے نکاح کر کے اپنے خاوندوں کے ساتھ آباد ہونا چاہیں، تو عورت کے جو سرپرست ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو روکے اور منع کریں اور کہیں کہ جی ہماری تو برادری میں ناک کٹ جائے گی، ہمارے تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو حضرات ذی وقار مقارنہ کیجئے اپنا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اللہ تبارک و تعالی یہی خوبی ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔